دنیا تو بنتی ہی اس کی ہے جس کی آخرت کو بنانے کا اللہ فیصلہ کر لیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے چار چیزیں ہیں، جس کو یہ چار چیزیں ملی اس کو اور چار چیزیں ملی۔ پہلی، جس کے لیے نعمتوں کے بڑھانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں شکر کی توفیق دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں شکر کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ آسمانوں پہ جس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کے لیے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں پھر اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں تیری دعاؤں کو سنوں گا، پورا کروں گا۔ ہاں، آسمانوں پر جس کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کریں گے، دنیا میں اس کو استغفار کی توفیق دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا، تو معافی مانگ، یہ نہیں کہہ رہے دیکھیں گے سوچ کے بتائیں گے، نہیں، تو معافی مانگ معاف کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آسمانوں پر جب خود کسی کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ہاں، تو یہ وہ مجلس ہے، اس میں ہم یہ ارادہ کر کے جائیں۔ دیکھو، گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانا، گانے کی آواز تمہاری کان میں گئی تو سمجھو نفاق کا بیج وہاں پر ڈال دیا تم نے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ مت بولو گانا سننے سے کیا ہوتا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، خدا کی قسم یہ وہ زہر ہے جس کے اندر جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کے ہونے والے نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کامیابی اندر کا بننا ہے، باہر کا بننا نہیں ہے۔ باہر تو نظر آ رہا ہے گانا سننے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہاری اندر کی دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، جتنا کما کر لے کر گئے تھے 0 ہو گئے۔ اب پھر کیوں کہتے ہو کہ نماز میں کھڑے ہوتے؟ جی نماز میں تو کیفیت ہی نہیں بنتی۔ آپ الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ دیکھیں گے، اس کے بعد نماز میں کیفیت کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں 2 چیزوں سے توبہ کر لو، خدا کی قسم تمہارا اللہ سے تعلق نہ بنا، میری گردن آ کے پکڑ لینا۔ ایک، یہ ٹی وی جو ہے نا یہ ہماری نماز کو کھا گیا، اور اخبار ہمارے قرآن کو کھا گیا۔ میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، قسم سے میری ایک حیرانی کب ختم ہوگی۔ پاکستان سے باہر لوگوں کو موسم ڈسکس کرنے کا کتنا شوق ہے یار۔ سڈنی کا موسم، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، سڈنی کا موسم، پتہ ہے پرسوں جو ہے نا، پرسوں جنید صاحب پرسوں بارش ہوگی، پرسوں آنے تو دو یار، پرسوں جب بارش ہوگی دیکھ لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 25 دن سے نا یہ تھا ہو رہا تھا وہاں پر، اور پتہ ہے آپ کو یہاں کے موسم یہ اور آپ کا موسم یہ، موسم۔ ارے یار موسم میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف یہاں بیماری نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ موسم دیکھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ۔ موسم کیا بکواس ہے یار۔ جاوید صاحب تو بچاؤ، اس لایانی سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ لایانی آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے۔ وہ ایک ابھی میں نے کسی کو موبائل دیا، میرا موبائل ٹھیک کر دو، اس نے نیچے سے وہ نکال کے موسم میرے موبائل کے اوپر ڈال دیا، اگلے 5 دن کا موسم اس پر آیا ہوا۔ میں نے اس کو اٹھا کے پھر ڈیلیٹ کیا۔ یار اللہ کے واسطے جو موسم آئے گا دیکھ لیں گے بھائی، بارش ہے تو بارش کو انجوائے کر لیں گے، پہلے سے کیوں جان لوں گے میں بارش ہے یار۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فضول کی اور بھری ہوئی ہیں ایسی لایانیاں۔ اب آپ کبھی کوئی 3 دن پرانا اخبار پڑھے گا؟ مجھے اخبار سے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ 3 دن بعد 1 ہفتے پرانا اخبار کو پڑھے گا کبھی؟ تو اگر جب 1 ہفتے پہلے جو اخبار چھپا ہے وہ تو آپ کو پڑھنے کا دل نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے جو کتاب چھپی ہے وہ کیسے پڑھو گے پھر؟ کوشش کرو حتی الامکان، 3 چیزیں بتا رہا ہوں، میوزک، ٹیلی ویژن، اخبار۔ جس کو سب سے زیادہ سنانے کی ضرورت تھی وہ سب سے آخر میں آیا ہے۔ جن کے ہاتھ میں ہماری قسمتیں ہیں وہ سب سے آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ کیا حال چال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خوش، ہاں آئے تو صحیح، اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو۔ اچھا، ایک آخری ایک نشید پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔
یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے، یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے. اس کا نام ہے میرا دل بدل دے. ٹھیک ہے، بدلنا کوئی نہیں پر ٹرائی تو مار لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ میں جب میوزک میں نیا نیا آیا نا تو میں بہت، ظاہر سی بات ہے، بہت برا گاتا تھا. تو جب میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو وہ جو بیچارہ ریکارڈسٹ تھا، یہ لوگ بڑے پیشنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی کسی اچھے سنگر کو تھوڑی یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہر بندہ کو نور جہاں کو تھوڑی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو میرے جیسے کھڑے ہوتے ہیں سامنے. تو لیکن کیونکہ میوزک سن سن کے ان کے کان پکے ہو چکے ہوتے ہیں، سر پہ ان کے کان پکے ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ جو بیچارے بری سنتے ہیں تو بس صرف ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یار کس اذیت سے یہ بیچارہ گزر رہا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے وہ. اب میں ادھر گا رہا، وہ بیچارہ سن رہا. آخر کو ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں جب بولتا تھا نا تو میں کہتا تھا چیک چیک. ایک دن بہت ہی برا گا رہا، میں کہہ رہا چیک، تو آگے سے کہتا ہے جڑا کدی کیش نہیں ہونا. تو میں کہہ رہا میرا دل بدل دے، جڑا کدی بدلنا کوئی نہیں، پر چلو بدلنا نہیں، بدلنا ہے، اسی لیے تو آئے ہیں یہاں پر. ایک 10 منٹ اور بیٹھ جائیں، 8:30 تک پڑھ لیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کچھ وعدے کرا کے جانا چاہتا ہوں. 10:30 بجے انشاءاللہ ختم کر دیں گے. دیکھو بھائی، ایک تو وعدہ یہ کرنا ہے کہ ہم سب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں نا. ہم میں سے کون ہے ایسا؟ بھائی سب اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کہتا، سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا. ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں ہم. میرے عزیز دوستو، انسان کو اللہ نے نا ماحول کا پابند بنایا ہے. یہ جب جیسے کیونکہ پانی سے بنا ہوا ہے نا، پانی کو آپ فریج میں رکھ دیں گے، فریزر میں رکھ دیں گے تو برف بن جائے گا. پانی کو اٹھا کے آپ آگ میں ڈال دیں گے تو یہ جلانا شروع کر دیں گے تو یہ ابلنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم بھی ماحول کے پابند ہیں. اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. اب یہ ایمان ہم سے پھر وہ نیکیاں کراتا ہے جو ہم سے پہلے جاننے ماننے کے باوجود نہیں ہوتی تھی. بھئی کون مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی؟ سب جانتے ہیں، چھٹ جاتی ہے. یہ نالج کی کمی نہیں ہے، یہ نالج کی ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. آپ نے سچ بولا، ایمان کا ایک حصہ خرچ ہوا. نیک کام کیا، معاملات میں اچھے رہے، نقصان کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، ایمان کا کچھ حصہ خرچ ہوا. اب اگر یہ سمندروں جتنا بھی ہوا تو ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اگر اس کو بنانے کی محنت نہ ہوئی. یہ تبلیغ میں جو نکالتے ہیں نا، یہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ایمان بنتا رہے. اچھے سے اچھے موبائل کو لے آؤ، اس کو روز چارج نہیں کرو گے تو یہ تو 0/0 ہو جائے گا. اور چھوٹا سا موبائل ہو، انسگنیفیکنٹ سا، اس کو آپ روزانہ چارج پہ لگائیں گے تو وہ آپ کو کام دے گا. ہمارے لیے بھی یہ ایمان کی جو مجلسیں ہیں یہ وہ چارجر ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم پہ اٹھاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرا ذکر جب بھی میرے بندوں کے سامنے ہوگا اس ذکر کا ان کو نفع ہوگا. تو یہ نفع صرف دنیا، یہ آخرت کا نفع نہیں ہے، دنیا کا بھی نفع ہے. دعا کر لیتے ہیں مختصر سی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس، میرے تمام بھائی، میرے عزیز، میری بہنیں،
امت محمدیہ کی مقدس مائیں بہن بیٹیاں یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ اب تک جتنے اس دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں یہ ہمارے لیے آسان فرما ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان سب کی بھی کفالت فرما حفاظت فرما ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ اس کے مکینوں کو یا اللہ ان کی جان اور یا اللہ ان کے مالوں کی اور ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ یہ ہم یہاں پر اے اللہ اس ملک میں یا اللہ ہم اسلام کے اور اپنے ملک کے سفیر ہیں یا اللہ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہم یہاں زندگی گزاریں ویسی زندگی آپ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دینے والا بنا یا اللہ یہاں کے اصولوں اور طریقوں اور یہاں کا جو قانون ہے یا اللہ اس کی بالادستی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں یہاں کا بہترین شہری بنا ایک مثالی مسلمان بنا ایک مثالی پاکستانی اور آسٹریلوی بنوا یا اللہ جن کے رزق کے مسائل ہیں یا اللہ اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما آسانی والی روزی نصیب فرما اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے جو قرضوں میں پھنسے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما یا اللہ ہماری جو بے نکاحی بچیاں ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما اور جو ہمارے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو ہماری پوری کمیونٹی ہے یا اللہ ایک ہو کے یک زبان ہو کے اتحاد محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہماری مشکلات اور دکھ درد ہیں اس میں یا اللہ آپس میں شریک ہو کے اپنے حق کو چھوڑ کے دوسرے پر خرچ کرنے والا بنا یا اللہ ایثار اور قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری کی پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کو سارے کے سارے آسٹریلیا کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما ہم سے جو گناہ ہو گئے یا اللہ جو کمیاں ہوئیں کبائر صغائر یا اللہ سب معاف فرما اے اللہ سب کو حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما وہاں یا اللہ سب کو حج کی عمرے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو دعائیں تجھ سے مانگی اور یا اللہ جو ہمارے نفع کی ہیں ان کو بھی یا اللہ قبول فرما ان سب کو قبول فرما اور جو ایسی یا اللہ نفع کی بات جو یاد نہیں رہی اور جو ہم مانگ نہیں سکے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما اولاد کو فرما بردار بنا ہمیں اپنا فرما بردار بنا تمام حاجات کو اپنے خزانوں سے براہ راست پورا فرما اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد النبي الامي وامهات المؤمنين واهل بيته وذريته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.